حاضرین محفل، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، آپ نہ صرف عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، بلکہ آپ ایک بصیرت افروز رہنما بھی ہیں۔ آپ نے اسلامی اقدار کو آج کے دور میں زندہ رکھنے اور نوجوان نسل تک منتقل کرنے کا جو خواب دیکھا، وہ محض ایک تصور نہیں بلکہ ایک عملی اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ کا ویژن، آپ کا علم اور آپ کی فکری قیادت ہمارے لیے مینار نور ہے۔ تو آئیے سب مل کے استقبال کرتے ہیں ہمارے استاد محترم، ہمارے مرشد و رہنما، عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یقی محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، لائق صد احترام، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات، عزیز طلباء طالبات، بالخصوص میرے اساتذہ گرامی اور عظیم محققین، معلمین، معلمات اور وہ محسنین جو اسٹیج پہ تشریف لائے اور ہم سے بہت ساری علمی، فکری، روحانی، وجدانی اور خوبصورت نصیحت آموز گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رہتی دنیا تک سلامت باکرامت رکھے۔ آج کی یہاں نشست کا بنیادی جو مقصد اور وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے محسنین، بلکہ محسنین امت، بلکہ محسنین انسانیت، ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کے دم قدم سے آج اسلام کی بہاریں ہیں، بلکہ انسانیت کی حقیقی قدریں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ تم 16 سال کے نوجوان ہو، تو انگلستان میں تم لا پڑھنے آئے ہو، تو بے شمار یونیورسٹیاں ہیں جہاں لا کی تعلیم، جہاں بیرسٹری کی تعلیم ہے، تو تم نے لنکن ان یونیورسٹی کو کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے کہا کہ متعدد یونیورسٹیوں کے دروازوں پہ میں گیا ہوں، ان کے انٹرنس کو دیکھا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔
تو دیکھتا رہا. جب لنکن یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک فہرست ہے ان محسنین انسانیت کی جنہوں نے انسانوں کو نظم و ضبط کے ساتھ با مقصد، باوقار، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی، قوانین دیے ہیں، دساتیر دیے ہیں، انہوں نے ضابطۂ زندگی عطا کیا ہے. جو دنیا کے بہترین قانون دان ہیں، قانون ساز ہیں. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کافی طویل فہرست ہے، اور اس میں جو پہلا نام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ جو میرے نبی کو سب سے بڑا قانون دان سمجھتے ہیں، قانون ساز سمجھتے ہیں، جو انسانیت کو ایک ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے پوری رہنمائی دیتا ہے، اور وہ میرے نبی کو ہی ہادی و مرشد مانتے ہیں قانونی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے اعتبار سے، تو یقیناً یہ جگہ محمد علی جو محمد اور علی کا غلام ہے اس کے لیے موزوں ترین جگہ ہے. تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اور بہت سے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا، اول من دون العلم ابو حنیفہ، وہ جو قرآن کی صورت میں، جو حدیث کی صورت میں، جس کو ہم شریعت محمدی کہتے ہیں، اس کو ایک آئینی شکل میں، عملی پیرائے میں، اور پوری دنیا کے اندر اس کو قانونی حدود و قیود کے مطابق نافذ کرنا، جس میں عاملہ کے بھی احکامات ہیں، مقننہ کے لیے بھی احکامات ہیں، جس کے اندر عدلیہ کے لیے احکامات ہیں، بچے کے پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق متعین کیا جانا چاہیے، اور نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی اور تہذیبی طور پر، قانونی اعتبار سے کسی اینگل سے دیکھا جائے، جس شخص نے شریعت محمدی کو ایک قانونی صورت میں باضابطہ لکھ کے محفوظ کر کے جو امت کو دیا ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ہے، نعمان بن ثابت ہیں. تو وہ جس کی عظمت کو غیروں نے سلیوٹ کیا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ حدیث نہیں. لنکن یونیورسٹی میں جنہوں نے سلیوٹ کیا ہے اس ضابطے کو کیا ہے. آج جو عمر لا یورپ کے اندر نافذ العمل ہوتا ہے، وہ وہاں ابراہم لنکن لا نہیں کہتے، وہ اس کو جو ہے جان آسٹن لا نہیں کہتے، وہ اس کو ارسطاٹل لا نہیں کہتے، وہ عمر لا کہتے ہیں. اس عمر لا کو جس نے مخلوق کے آگے پیش کیا ہے لکھ کے ضابطے کے ساتھ، اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ فقہ اسلامی، اچھا آپ بچپن سے ایک مناظر تھے، پہلے والد کے ساتھ، اس وقت کوئی باضابطہ تعلیمی ادارے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء، صاحبان علم، ریسرچر، محققین بیٹھے ہیں. مجھے شرم بھی آ رہی ہے اس اعتبار سے کہ میں تو آپ کے جوتوں کی خاک جیسا ہوں، لیکن شیخ مکرم نے جو ڈیوٹی لگائی اس کو نبھانا بھی ضروری ہے. الامر فوق الادب. تو اس اعتبار سے کہ وہ بات عرض کرنا ضروری ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے،
بچپن میں آپ مناظر فطرت تھے، اس وقت ادارے نہیں تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، بحث مباحثہ ہوتا تھا، ہر ایک کو آزادی تھی تبصرے کریں۔ کئی اس وقت فتنے اور فرقے پیدا ہوئے، کیونکہ بنو امیہ کی انحطاط کے دور کے بعد بنو عباس کا جو ابتدائی دور ہے وہ بھی اسی طرح کی خلفشار سے دوچار تھا۔ علویوں اور عباسیوں کے اندر ابھی مڈ بھیڑ چل رہی تھی۔ محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے برادر کلاں حضرت ابراہیم، جو خلافت کے لیے بھی وہ عہدے دار تھے، امیدوار تھے، تو لیکن ابو الصفا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے بعد ابو المنصور آ گیا۔ تو یعنی وہ جو خلفشار کا دور تھا اس میں بہت زیادہ مناظرے کے ماحول تھے، فتنے تھے کئی قسم کے۔ تو ان حالات میں کسی چھوٹی عمر میں آپ کسی ایسے ہی مناظرے کی مجلس میں اپنے والد بزرگوارم کے ساتھ گئے، تو کوئی ملحد بے دین بحث کر رہا تھا کہ بھئی اگر اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ پھر جو ہے تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، وہ کس طرح ہر جگہ ہے؟ تو مجھے بتائیں کوئی کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علماء کوئی ادھر ادھر کی بات کچھ کر رہے تھے، کوئی پریشان ہو رہے تھے، تو آپ چھوٹی عمر تھی تو والد صاحب سے کہنے لگے ابا جان اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس دہریے کو، اس بے دین کو ان سوالوں کا جواب پیش کروں۔ کہا کہ بڑے بڑے اکابرین علماء بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس شیطان کا منہ بند کر لوں گا۔ اجازت لی علماء سے، کہا کہ بھئی اب مجھ سے سوال کر جو تو نے کرنا ہے۔ وہ سٹیج لگا کے بیٹھا تھا، بکواس کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، تم کہتے ہو هو اللہ الذی لا الہ الا هو قل هو اللہ احد، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گنتی پڑھو۔ اس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فرمایا الٹی پڑھو۔ اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بھائی اس سے پیچھے پڑھو۔ تو کہا اس کے پیچھے تو کوئی نہیں۔ کہا بیوقوفا یہ تیری گنتی کے ایک کے پیچھے کوئی نہیں، تو اس اللہ کا ادراک کرنا چاہتا ہے کہ وہ تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ تو وہ جس طرح تمہاری گنتی میں ایک سے پیچھے کوئی عدد نہیں، اسی طرح اللہ کی ذات سے پہلے بھی کوئی شے نہیں۔ اب کیونکہ وہ منطقی تھا، وہ ایسے ہی دلائل چاہتا تھا، الزامی جواب جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کس سمت پہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موم بتی روشن کرو۔ موم بتی جلائی، فرمایا کہ بتاؤ اس موم بتی کی روشنی کس طرف ہے، اس کا رخ کون سا ہے؟ کہا جی ہر طرف ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ہر طرف ہے تو پھر جو ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہر طرف ہے۔ یہ موم بتی کی روشنی کا تو تعین نہیں کر سکتا، تو اس اللہ کی ذات کی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اس کا جواب جو ہے میں تمہیں اس صورت میں دے سکتا ہوں۔ اچھا پھر کہا اگر اللہ ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آنا چاہیے، ہمارے تو بت نظر آتے ہیں جو بناتے ہیں لوگ۔ تو آپ نے فرمایا دودھ منگوایا جائے،
دودھ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ خالص دودھ ہے، اس میں مکھن موجود ہے۔ فرمایا اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور بیوقوفا، دودھ کے اندر، پانی کے اندر شکر جو ہے وہ نظر نہ آئے، دودھ میں گھی نظر نہ آئے تو وہ پھر بھی موجود ہے۔ تم مان رہے ہو ہماری نظر اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتی، تم دودھ کے اندر مکھن نہیں دیکھ سکتے تو کائنات میں اللہ کو دیکھنا چاہتے؟ تو چوتھا اس نے یہ سوال کیا کہ اگر اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کا جواب تو ادھر نیچے آ اور میں تیرے سٹیج پہ بیٹھ کر پھر اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اب بہت بڑا مجمع تھا، بہت سے لوگ تھے۔ وہ نیچے اترا اور آپ چلتے ہوئے اس کے کرسی پہ اور اس کے سٹیج کے تخت کے اوپر جا بیٹھے۔ فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے جیسے الو کے پٹھے کو نیچے لے آیا ہے، میرے جیسے 9 سال کے بچے کو تیرے تخت پہ بٹھا دی۔ یہ اس نے کام کی۔ لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ میرا شعبہ نہیں، اور کچھ عرصہ آپ نے خلوت نشینی بھی اختیار کی۔ آقا کی حدیث ہے کہ فارس کا ایک نوجوان ہوگا، فارس کا ایک نوجوان ہوگا، وہ ثریا پہ علم موجود ہوا تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئے گا۔ تو اس پر محدثین اور محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت، جن کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث آپ کی ذات بابرکات کے اوپر فٹ آتی ہے۔ جب ابو منصور نے، جعفر منصور نے کہا کہ بات یہ ہے اب ساری حکومت ہماری ہے، کم و بیش 28 ملکوں میں اس وقت اسلامی سلطنت تھی، بہت بڑی ریاست، تو میں قاضی القضاء بنانا چاہتا ہوں۔ قاضی القضاء یعنی جو سارے قاضیوں کا بڑا قاضی، چیف جسٹس آف اسلامک اسٹیٹ۔ 4 لوگوں کو بلوایا اس نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور حضرت سفیان ثوری کو، حضرت اشعر کو، اور ایک تیسرے چوتھے بزرگ تھے۔ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کشف الماجوشی میں لکھی۔ اب چاروں اکٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے ظالم حکمران ہے، جابر ہے، اس کے شر سے ہم کیسے بچیں گے؟ تو اس سے شر سے بچنے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہے ابو حنیفہ، تیرا جو فقاہت کا انداز ہے وہ بہت فطری ہے اور نفسیات پہ بھی مبنی ہے، حکمت اور دانائی پہ بھی مبنی ہے، کیونکہ آپ کا انداز یہ تھا کہ ایک حدیث سے آپ سینکڑوں مسائل جو ہے استنباط کر لیتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے اکابرین جو ہیں ان کا رائے میں ابھی آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صورتحال یہ ہوگی کہ سفیان ثوری جو ہے یہ بہانہ کر کے نکل جائے گا، قابو نہیں آئے گا، اور میں جو ہے کہ ایسا ہیلا رکھوں گا کہ میری بھی قاضی القضاء بننے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور تیسرے کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی حرکت کرے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ بیوقوف ہے۔ البتہ چوتھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پھنس جائے گا، یہ اس کے قابو آ جائے گا۔ تو اس وقت جب یہ چاروں جا رہے تھے
تو آنکھ بچا کے سفیان ثوری وہاں سے غائب ہو گئے، کشتی میں جا چھپے، لوگوں سے کہا پولیس حکومتی کارکن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے چھپا لو، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور ایسے ظالم حکمرانوں کا قاضی بننا اور بھی مشکل ہے۔ بہرحال وہ فرار ہو گئے۔ دوسرے کو جب وہ پیش ہوا تو وہ دوڑ کے تخت کے بادشاہ کی کرسی کے پاس بیٹھ گیا، اور بادشاہ کا بازو پکڑنے کے کہنے لگا تیرے بچوں جانوروں کا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے کہ اس پاگل کو باہر نکال دو، یہ تو پاگل اور بیوقوف ہے۔ تیسرا جو ہے، اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہوں، میرا دماغ پورا کام نہیں کرتا، لہٰذا میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ تو فرمایا اس کو کشتے کھلاؤ، اس کو مغز کھلاؤ، تمہاری صحت بحال ہو جائے گی۔ آخر میں وہ قابو آئے تھے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے، پوری ملت اسلامیہ میں تم سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے، جو قرآن سمجھتا ہو، جو حدیث جانتا ہو، جو تمام علوم میں ید طولہ رکھتا ہو، اور جس پہ لوگ اعتماد بھی کرتے ہوں۔ فاروق اعظم کا علم، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا علم، حضرت علقمہ کا علم، حضرت ابراہیم نخعی کا علم، حضرت حماد بن ابی سلیمان کا علم، وہ سارے علوم کا تو وارث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا، کیونکہ میں غیر عربی ہوں، لوگ میرا حکم نہیں مانیں گے، نہ میں صدیقی ہوں، نہ میں فاروقی ہوں، نہ میں عثمانی ہوں، نہ میں علوی ہوں، اور نہ میں کرشی ہوں، قریشی ہوں، اور نہ میں عربی ہوں۔ میں تو اجمی ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں، میرے آباء و اجداد فارسی و نسل ہیں۔ تو بنا اتنا بڑا 28 ملکوں کا تو مجھے چیف جسٹس بنا رہا ہے، وہ میری بات کیسے مانیں گے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی پیچھے نسبت ہو۔ تو منصور نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے پوری تحقیق کرائی ہے، پورے بلاد اسلامیہ میں تجھ سے بڑا صاحب علم ہے ہی کوئی نہیں، جس نے 83,000 83,000 یہ ساری مستند باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ تاریخی مغالطے ڈال دیے ہیں، تو لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں پوری تسلی سے تحقیق کے ساتھ، 83,000 83,000 مسائل جو لوگوں کو درپیش ہوئے، اور ان سے آپ کے استاد حماد بن ابی سلیمان سے جو سوالات پوچھے گئے، تو آپ نے صرف ان کے جواب لکھے ہوئے نہیں بلکہ مربوط طریقے سے مدون کیے ہیں، ریکارڈ بنایا ہوا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے، یہ بھی مستند حوالے سے ہے، کہ ممکنہ جو قیامت تک کوئی مسئلہ ان کے خیال میں درپیش آ سکتا تھا امت محمدیہ کو یا کسی انسان کو، 13 لاکھ کے قریب سوالات پریزیوم کر کے قرآن و سنت کے مطابق اس کا بھی جواب لکھوا دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں میں فاروق اعظم کو پالوں یا عبداللہ بن مسعود کو پالوں، اس کے بعد کوئی مجھے ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ یہ وہ سکھا لوگ ہیں، مضبوط اور مستحکم لوگ ہیں، ان کی رائے کے آگے باقی صحابہ کرام کی رائے جو ہے یقیناً اس کی اہمیت ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں، اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال آپ نے گوشہ نشینی میں نہیں گزارے،
تسبیحیں پڑھتے ہوئے نہیں گزارے، جس طرح ہمارے ساتھی بتا رہے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم سیکھا تھا، فرماتے ہیں میں نے کم و بیش 8 سال میں سرکار سے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ کے سارے علوم سیکھے، 8 سال لگے۔ بعض کہتے ہیں جی ان کا لگتا ہے کہ حافظہ شاید کمزور تھا کہ 8 سال ایک ہی سورت پڑھتے رہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے صرف پڑھا نہیں، پڑھنے کا حق ادا کیا، پھر پڑھا نہیں صرف حضور سے اس پہ عمل کیا، عمل نہیں کیا بلکہ اس کو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر نافذ العمل کر دیا۔ آپ نے اس شریعت محمدی کو عملی صورت میں نافذ کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تصفیہ بین سنی و شیعہ میں اور سیف چشتیائی کے اندر 2 ٹوک لکھتے ہیں کہ اس دین محمدی کو اگر عملی طور پر کسی نے نافذ العمل کیا ہے تو وہ خلفائے ثلاثہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اگر ان کو سائڈ پہ کر دو تو دین محمدی کی عملی صورت اور خلافت منہاج النبوہ کے قیام کی کوئی تمہارے پاس دلیل موجود نہیں رہتی۔ اللہ کا یہ جو وعدہ اللہ نے پورا کیا، یہ خلفائے راشدین، اور یہ بھی سن لیں، اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی ایک تمثیل پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر و بنیانہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، بنیادیں ہیں، وہ عمر و جدالہا، اور عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، وہ عثمان و سقفہا، اور حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہیں، وہ علی بابہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو پہلے دروازہ کھڑا کیا جاتا ہے، نہیں، پہلے بنیادیں ہوتی ہیں، پھر بنیادوں کے اوپر دروازہ رکھ دیتے ہیں، نہیں، پھر اس کی دیواریں بنتی ہیں، پھر دروازے پہ بھی کی ضرورت نہیں آتی، اس کے بعد اس کو سردی گرمی چکھڑ طوفان سے بچانے کے لیے چھت ہوتی ہے، پھر اس گھر کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک تمثیل قائم کر دی، اسلام کی بنیادیں رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر ہوں گے عملی طور پر، اور اس کو قوت و طاقت دے کے بلند و بالا عرش اولا تک لے جانے والے 22 لاکھ مربع میل پہ نافذ کرنے والے، یہ گویا کہ فاروق اعظم ہوں گے، اور شرم و حیا کی چھت اور اس میں ہر طرح کی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے عثمانی غنی ہوں گے، اور اس کی محافظت کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا ہوں گے، جو صدیق اکبر کی صداقت کے بھی محافظ ہوں گے، فاروق اعظم کی عدالت کے بھی محافظ ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا اور امامت کے بھی جو ہے وہ محافظ ہوں گے۔ دروازہ جتنا مضبوط ہو، محافظ جتنا طاقتور ہو، اتنی ہی وہ عمارت محفوظ رہتی ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اچکوں سے۔ کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین، آپ کے دور میں جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، انتشار ہے، خارجی ہیں، رافضی ہیں، ہر طرف دنگا فساد ہے، خلفائے ثلاثہ کا دور کیسا تھا، کہاں سے کہاں تک 3 بر اعظم فتح ہوئے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں 56 لاکھ مربع میل، فاروق اعظم 22 لاکھ تک لے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہتے ہیں شاید کمزور تھے، یار کمزور کہاں تھے، شجاعت کے کوہ گراں تھے، اس 22 لاکھ سے 56 لاکھ مربع میل تک سب سے بڑا اسلامی بحری بیڑا آپ نے بنایا، اور پوری دنیا میں دھاک اسلام کی بٹھا دی، جو 23 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم نے، ان تینوں نے مل کے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا نافذ کیا۔ اکیلے سیدنا عثمان غنی نے
اپنی سلطنت کے پہلے 6 سالوں میں اس کو 56 لاکھ مربع میل تک لے گئے۔ تو علی پاک نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو اسلام کو ترقی ملی صدیق اکبر کے ذریعے، اسلام کو ترقی ملی فاروق اعظم کے ذریعے، اسلام کو ترقی ملی عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ذریعے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا قاضی القضاء تھا، میں اس وقت چیف جسٹس تھا، اس لیے ملی کہ میں ان کا مشیر تھا، ان کا وزیر تھا، ان کا رہنما تھا، ان کو قرآن و سنت کے مطابق جہاں ضرورت ہوتی ہر جگہ میں رہنمائی کرتا تھا۔ وہ حکومتیں کر گئے 56 لاکھ مربع میل تک، تو اس میں علی پاک کا علم، اس کا مشورہ اور اس کی قیادت اور اس کی سیادت اور ان کی ساری رہنمائی ہر قدم پہ شامل تھی۔ اگر میں ان کا مشیر تھا تو انہوں نے اتنی ترقیاں کی، آج میرے مشیر تمہارے جیسے لوگ ہیں، اور کیا توقع کرو گے؟ علامہ ابن خلدون نے 40 کتابیں لکھی، فلاسفی آف ہسٹری۔ پچھلے 2 صدیاں پہلے تک پورے یورپ میں جب تک کوئی ڈاکٹریٹ کرنے والا، یا ہمارے ڈاکٹر صاحبان میں تشریف رکھتے ہیں، کوئی ڈاکٹریٹ کرنے والا فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، سوشل سائنسز میں، کسی شعبے میں، جب تک وہ سبکن وہ فلاسفی آف ہسٹری ابن خلدون، جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بنو عباس تک کی ساری ہسٹری مدون کی، اور صرف ہسٹری نہیں لکھی، اس کی منطق پیش کی، اس کا فلسفہ پیش کیا، اس میں سے حکمت و دانائی جو ہے، جو سب سے مشکل کام ہے، وہ صرف معلومات سے نہیں آتا۔ جس کا قلب روشن ہو، جس کا دماغ روشن ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، آقا علیہ السلام کی محبت و چاہت و رہنمائی ہو، اور جو تمام علوم قرآنیہ، حدیث، فقہ اور دیگر متداول علوم میں جو جد طولہ اور مکمل مہارت رکھتا ہو، وہ اس میں سے حکمت کی بات نکال سکتا ہے۔ لانگ جائنس نے کہا تھا، ایک کتاب لکھی اس نے، سبلیمٹی، ترفع، انڈرسٹینڈنگ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نکمے آدمی کے منہ سے کوئی حکمت کی بات سنو تو سمجھ لو جو اس نے چوری کیا کہیں سے، اس نے پائریسی کی ہے، اس نے وہ پلیجرزم کا شکار ہوا ہے۔ کیونکہ جس کا قلب پاک نہیں، جس کی سوچ رسا نہیں، جس کے پیچھے کی زندگی کی طویل جد و جہد نہیں، اس کے منہ سے کوئی اعلیٰ بے مثال بات نکل نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ ابن خلدون جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ساری روئے زمین کی ساری قوموں کی ہسٹری کو کھنگالا ہے۔ تو یورپ میں جب تک اس کی وہ کتابیں کو پڑھ کے پاس نہیں ہو جاتا تھا، اس کو کوئی ریسرچر، محقق اور کوئی ڈاکٹریٹ مانتا ہی نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس کے ترجمے، تلخیصیں کر کے یورپ نے اپنی کتابیں بھی ریسرچ کے لیے پیش کر دیں۔ لیکن علامہ ابن خلدون نے آخر میں جو نچوڑ نکالا ہے پوری فلاسفی آف ہسٹری کا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قوم زندہ رہنا چاہتی ہے، قائم رہنا چاہتی ہے، پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے، یہ بات ارسطاٹل نے بھی کہی تھی سکندر اعظم کو مقدونیہ کے، کہ اگر پوری دنیا کو فتح کرنا ہے تو کوئی ایسے اکابرین ڈھونڈو، بے شک کوئی جعلی بنا لو، جھوٹے بنا لو، ان کے کارنامے بیان کرو، ان کے افسانے بناؤ، ان کے ڈرامے بناؤ۔ اس پنگی اور چرسی اور قوم کو پوستی قوم ہے، ان کے اندر تم وہ انفیوز کرو کہ تم گریٹ نیشن ہو۔ یہ دور سروائیول آف دی فٹیسٹ کا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو علامہ ابن خلدون نے کہا کہ اپنے اکابرین، انہوں نے جھوٹے ہیرو اور سور میں
بنا کر 23 سال میں یا 24 سال میں تہائی دنیا فتح کر لی، ہمارے تو اکابرین سارے سچے ہیں، حقیقی ہیں، دیو مالائی نہیں ہیں۔ گاندھی نے ایک موقع پہ کہا کہ آج کانگریسی وزارتیں بن چکی، 1937 میں اے کانگریسی لیڈروں، اے ہندوؤں، اگر ہندوستان پر قیامت تک حکومت کرنا چاہتے، اگر ہندوستان کی عوام اور ان کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں رام چندر اور فلاں کی مثال نہیں دیتا، وہ ساری تاریخی دیو مالائی اور خیالی مخلوق ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں ایسا کردار پیش کرو، ایسا نظام پیش کرو جو شیخین کریمین نے کیا تھا، جو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے جو نظام قائم کیا، جیسی انہوں نے سیرت پیش کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج جو ہم ایک فکر لے کے یہاں بیٹھے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجوشیہ میں لکھتے ہیں، دیکھو امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ آپ تابعین میں بھی ہیں، اور اس کے بعد سیاہ ستہ کے 6 امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ سارے کے سارے انڈائریکٹلی آپ کے شاگرد ہیں، کیونکہ المسانید جو آپ نے حدیث پہ بک لکھی، اس کا جو کرائٹیریا متعین کیا، سب نے اس کو معیار بنا کر اس کے مطابق حدیثوں کو یکجا کیا۔ اور جو فقہ کے امام حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ براہ راست حضرت محمد بن حسن شیبانی آپ کے جو شاگرد ہیں، یہ ان کے تلامذہ ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اور آپ کے شاگردوں کے اندر حضرت یحییٰ بن معاذ ایک بہت بڑے وقت کے امام ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے پوچھا حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کی شخصیت کا، سیرت کا؟ فرمایا کہ مجھے ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو، نعمان بن ثابت کے علم میں تلاش کرو۔ تو حضرت آپ کے جو تلامذہ ہیں، ان میں وقت کے جتنے اس کے بعد اکابرین آئے، اس وقت حضرت محمد بن حسن شعبان سے لے کے قاضی امام ابو یوسف سے لے کے حضرت امام ظفر بن حزیل سے لے کے، اور اس کے بعد فضیل بن ایاز سے لے کے، حتیٰ کہ اس کے بعد داؤطائی سے لے کے جتنے صوفیاء، جتنے محققین، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری تک، وہاں سے لے کے حضرت امام ربانی مجدد الثانی تک، وہاں سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ تک، وہاں سے لے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک، بابا فرید گنج شکر تک، جتنے اولیاء کرام بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے فقہ حنفی کے پیروکار۔ اور امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی جو اسلامی نظام کے نفاذ ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں داتا گنج بخش میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور باب ابی شیبہ سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے گود میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی حضور میں نے قدموں کے بوسے لیے، آقا یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان اجویری، یہ تیرا اور تیرے ملک کا امام نعمان بن ثابت ہے، ابو حنیفہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جائزہ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قدموں سے نہیں چل رہے، حضور نے اٹھایا ہوا آپ کے قدموں سے چل رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کی جتنی صفات بشریہ ہیں وہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں، اتباع میں،
اللہ نے ان کو ایسا پیوریفائی کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی ایسی خطا جو ہے جس سے امت کو، کسی مخلوق کو نقصان پہنچے، اللہ کریم نے حضور کی نگاہ محبت سے، اپنے کرم سے آپ کے وجود سے نکال کر، لہٰذا آپ کی فقہ حنفی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے بظاہر ان کی کاوش ہے، لیکن ساری دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ معزز حاضرین، خواتین، جو آخری پیغام میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے میرے بیٹے لخت جگر محمد علی فاروقی، یہ سارا انتظام اسی نے کیا ہے، میں اور آپ تو صرف حاضر ہو رہے ہیں، مقررین ہیں، ابھی لنگر ہمیں ملے گا، ہم دعا بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ اجتماع کرتے ہیں، پچھلے 44-45 سال سے۔ تو اس نے کہا بابا جان سال میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنے ساتھیوں کو بلائیں، ایک اجتماعی پیغام دیں، ایک سوچ اور فکر دیں، اور میرا موقف بھی ہے کہ اس کا نام رکھیں تصوف کانفرنس، جیسا ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، تصوف کانفرنس رکھیں، یا فکر صوفیاء کرام کانفرنس، جس طرح ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے قبلہ عالم جو ہے خواجہ سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، وہ بھی ایک سالانہ اجتماع کرتے اسی نام سے، فکر اولیاء کانفرنس۔ تو میں نے کہا میرا بیٹا فکر اولیاء کی بڑی کانفرنس سے ہو رہی ہیں، جس کا 15 مرید ہیں وہ بھی بہت بڑا عرس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے پیچھے 100 جو ہیں وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی شیخ المشائخ اور وقت کا غوث اعظم اور مفتی کائنات کیا عہدہ اپنے سر پہ سجا کے قبلہ عالم کا، چاہے اس بیچارے کو نورانی قاعدہ نہ آتا ہو، قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، حدیث کا لفظی معنی کا پتہ نہ ہو، یہ تو بہت سارے ایسے صوفی پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دلگیری، نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دلگیری، نکل کر خان کاہوں سے ادا کا رسم شبیری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں حقیقی انقلاب پیدا کیا، اور قیامت تک لوگ مجبور ہیں، سبسٹیچیوٹ کوئی نہیں ان کے پاس، کہ ان کی رہنمائی کے بغیر کوئی ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ کسی اجتماع میں تاجدار گولڑا شریف کے کسی مفتی صاحب نے کوئی ایسی بات کی، تو حضور بابو جی علیہ رحمہ حیات تھے، تو انہوں کی موجودگی میں تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف ہے یہ بات، لہٰذا یہ بات جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق نہیں ہے فقہ حنفی کے۔ تو انہوں نے اپنے ترنگ میں کہا ان کی کیا حیثیت، ابو حنیفہ کی کیا بات ہے، آپ تو سید السادات ہیں، آپ تو امام اولیاء ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو جہاں پیر میر علی شاہ کی بات میں کر رہا ہوں وہاں ان کی کیا حیثیت؟ تو بابو جی علیہ رحمہ اٹھے اور 3 تھپڑ مارے اسے، کہا پہلا اس لیے مارا کہ میرے باپ کو گالی دی ہے تو نے کہ یہ بے امامہ ہے، جس کا امام کوئی نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ دوسرا وہ جس میں سارے زمانے کے اولیاء جس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو کہ میرا باپ ابو حنیفہ سے بھی اوپر ہے، کوئی حیا کر، عقل کو ہاتھ مار۔ اور تیسرا اس لیے مارا کہ آئندہ کسی نے ایسی بات کی تو میں اس کا بھی یہی علاج کروں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو پیغام عرض کرنا مقصود ہے، آپ صرف بیٹے کو میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم صرف ایک فقیہ کے طور پہ جانتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو صاحب الرائے ہیں یہ ان کے امام ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے حضرت کے قدموں میں ہم نے بیٹھ کے امام اعظم کے بارے میں جو پڑھا جو سنا،
ایسی بات نہیں، آپ طریقت اور شریعت دونوں کے خوبصورت بہترین سرخیل ہیں، آئیڈیل ہیں اور خوبصورت امتزاج ہیں۔ مثلا سب سے بڑا نیک عمل کون سا ہے؟ نماز۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ اس میں قرآن نے بھی کہا الذین ان مکننا فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ نماز جو ہے دین کا بنیادی رکن ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو وہ رویت قلبی کہہ لیں، وہ قرب الہی جو ہے، یہ نماز کی اصل روح ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، میں نے سر کی آنکھوں سے 99 بار اللہ کا دیدار کیا ہے۔ رسول اللہ کے دیدار کا دعویٰ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی کیا کہ 99 بار میں نے سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ایک درخت کو دیکھا، بلکہ دیکھا کہ آگ ہے۔ جب آگے دوڑے تو آگ آگے بھاگ گئی، اور گیا اور آگے چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ آواز آئی انی انا اللہ، بے شک میں تیرا اللہ ہوں۔ انی انا اللہ، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب اس کی تشریح کا وقت نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے، رب آرینی، اے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، فلن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن وہ آگ کی تمثیل میں جس طرح ان کو آواز سنائی دی تو معلوم یہ ہوا کہ جو سرکار نے فرمایا کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا تھا، علی جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کی زیارت بھی کی ہے، دیکھا بھی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ کیا ہی نہیں، بغیر دیکھے سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو 99 بار میں نے اللہ کی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ یہ نماز کی اصل روح ہے، یہ اصل حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب روزہ جو ہے ماہ صیام کی فضیلت کے 3 پہلو، روزہ رکھنا آداب و شرائط کے ساتھ، دوسرا اس میں قرآن نازل ہوا، تیسرا اس میں لیلۃ القدر ہے جہاں قرب الہی ملتا ہے، جبریل کا دیدار ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ایک صحبت و سنگت بنتی ہے۔ تو آپ ایک رات میں ایک پورا قرآن ماہ رمضان میں پڑھتے اور صبح ایک پورا قرآن مکمل فرماتے، ایک قرآن رات کو پڑھتے، ایک قرآن صبح مکمل کرتے۔ کیوں؟ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے لیے ایک ایسا مرتبہ اور مقام آ جاتا ہے جہاں اللہ کی قربت کے لیے ذکر کام نہیں کرتا، فکر بھی کام نہیں کرتا۔ اس وقت جو شے کام کرتی ہے وہ حالت نماز ہو اور اس میں تلاوت قرآن ہو، وہ اللہ کے قرب کے وہ منزلیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت۔ تو ایک قرآن رات کو ایک دن میں ختم کرتے، یہ قرب الہی۔ زکوٰۃ کی بات کریں، حضرت قاضی ابو یوسف
جب وہ چیف جسٹس بنے تو ہارون رشید نے کہا اپنے استاد کی کوئی بات سناؤ، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کا بڑا ورع تقویٰ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاد سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا، اتنی سخاوت، اپنے استاد کو ساری زندگی کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اپنے استاد کو ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت کرنے نہیں دیکھا، اپنے استاد سے زیادہ میں نے کوئی نہ صاحب علم دیکھا ہے اور نہ کوئی صاحب تقویٰ دیکھا ہے۔ تو نماز بھی بے مثال، روزہ بھی بے مثال، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اس سے پہلے 55 کروڑ درہم آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت، آپ نے فرمایا کہ کوئی صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک وہ علم میں ڈوب چکا ہو، لیکن اگر اس کو لقمہ حلال کھانے کی توفیق نہیں، حلال اور حرام لقمے کی تمیز نہیں، تو اللہ کی نظر میں اس کی کھوٹی کوٹی جتنی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کے علم کی، اس کی ظاہری عبادتوں کی، اس کے ظاہری جو وضاقتہ ہے۔ تو پہلی بنیادی ضرورت عقل حلال اور صدق مقال، اور جو حلال کھاتا ہے سچ بھی اسی منہ سے نکلتا ہے، حرام کھانے والے منہ سے سچ نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ۔ حج کی بات کریں، اللہ اکبر، آپ نے 55 حج کیے زندگی میں، 55 حج۔ تو ارکان اسلام، کلمہ طیبہ، اللہ کا قرب، آقا علیہ السلام کا قرب، فرماتے ہیں جب میں نے تہیہ کیا کہ میں نے اب جو ہے وہ تخلیہ کی زندگی گزارنی ہے، یہ دنیا کی خلفشات سے دور رہنا ہے، سرکار کی زیارت ہوئی، دست شفقت رکھا، فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت، امت محمدیہ کو تیری ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اے نعمان میں صحابہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، خلوت نشینی اختیار نہیں کرنی، بلکہ دین محمدی جو ہے اس کی اس طرح خدمت کرو کہ اس کے اثرات قیامت تک جاری و ساری رہے۔ تو آپ فقر کی دنیا میں فرماتے، میں نے حدیث پڑھی کہ وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ عرض کی مولا کیسے دھلتے ہیں؟ فرمایا صبح دکھائیں گے۔ پیغام آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے، جو گناہ ہاتھوں سے ہوئے، منہ سے ہوئے، آنکھوں سے ہوئے، وہ مکروہ شکل میں گندے کیڑوں کی طرح وہ نالی میں بہہ رہے ہیں۔ دوسرا وضو کرنے آیا، میں دیکھتا رہا، اس کے بھی گناہ مشکل نظر آ رہے ہیں۔ تیسرا آیا، میں نے سر سجدے میں رکھا، مولا تیرے نبی کے ہر فرمان پہ میرا ایمان ہے، لیکن میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے یہ صلاحیت چھین لی جائے۔ یعنی اللہ کریم کے قرب کا یہ آپ کو رتبہ اور مقام حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کا غوث اعظم اور حضرت امام اعظم کے بارے میں کیا عقیدہ یا موقف ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے ایمان کی آنکھیں ہیں، غوث اعظم بھی میری آنکھ اور امام اعظم بھی میری آنکھ ہے۔ تو اس نے مزید شرارت کی، تے سجی کیڑی ہے تے کھبی کیڑی ہے، رائٹ آئی کون سی ہے اور لیفٹ کون سی ہے؟ فرمایا بیوقوف، میں کوئی نہ سمجھ نہیں ہوں، یہ دونوں میری دائیں آنکھیں ہیں، میری آنکھوں کے تارے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی کا جو فقر کا پہلو ہے اور اس کا لب لباب خلاصہ میری عالیہ محترمہ نے بھی بیان کیا، وہ رزق حلال ہے۔
اور دوسرا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بکواسات کے اوپر ٹینشن نہ لو، اگر آپ حق راہ پہ چل رہے ہیں کتے تو بھونکیں گے۔ عرفی تمی اندیش زے گوگائے رقیباں آوازہ سگا کم نہ کنند رزق گزارا۔ عرفی لوگوں کی اعتراضات اور تنقید کی ٹینشن نہ لے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، فقیروں کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں میں 50 سال ڈھونڈتا رہا کوئی ایسا بندہ بھی ملے جو میرے گناہ معاف کر دے، کوئی ایسا بندہ بھی ملے جو میرے عیب جو ہے ان کو نہ اچھالے، لیکن نہیں ملا۔ تاجدار گولڑا شریف سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، کہا جی آپ کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، آپ ایویں امام بنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ جی آپ تو خضاب لگاتے ہیں، اور خضاب لگانے والے کا جو ہے وہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں فتویٰ ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، تم سمجھ تو میں تو گناہ گار ہوں، تو اللہ نے سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ آپ جیسے نیک اور صالح ہوں گے تو کوئی بخشوانے کے لیے کوئی گناہ گار بھی ہونا چاہیے، تو میں بھی ان میں شامل۔ پھر کہا کہ جناب وہ فلاں لوگ یہ بات کہتے ہیں، فلاں وہ بات کہتے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دیں کہ وہ کافر ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن جتنی دیر میں نے ان کو کافر کافر کہنا ہے، میں اتنی دیر اللہ اللہ کیوں نہ کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور اہل سنت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ مجدد صاحب نے لکھا، یہ متعدد کتب کے اندر یہ بات ہے، اور تاجدار حضرت داتا گنج بخش تو فرماتے ہیں کہ پیر سنیاں، امام سنیاں، امام اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اہل سنت کی کیا نشانیاں؟ ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 ان کا عقیدہ ہے فضیلت شیخین، حب الخاتنین والمس للخفین۔ وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو امت میں سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور عثمان غنی اور مولا علی جو حضور کے داماد ہیں ان کی محبت کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اور موضوع کے اوپر مسح کرنے کے موقف کے وہ قائل ہیں۔ یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حقیر سی کاوش ہے، جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے دوستوں نے کتابیں پڑھی، سیمینار اٹینڈ کیے، نیٹ سے ڈھونڈا، کافی وقت آپ کی سیرت کردار کو پڑھنے سمجھنے میں صرف ہوا۔ اللہ والوں کی سوچ میں رہنا، یہ تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ میں کوئی تسبیح نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک تصور ہوتا ہے کہ شیخ میرے پاس ہے، میں شیخ کے پاس۔ یہ تصور رسول کیا ہے؟ کوئی تسبیح نہیں، کوئی لوٹا مسلح نہیں، ایک احساس دل میں ہے کہ میں آقا تو ہیں ہی میرے پاس، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں بھی نیڑے ہیں حضور دے، حضور میرے پاس، میں حضور کے پاس۔ اور تصور الہی کیا ہے؟ مراقبہ معیت اور قرب الہی، یہ ایک احساس ہے، المرء مع من حب، کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہوا ہے کبھی احساس؟ یہ بہت ضروری ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں جو جس کے تصور میں ہوتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہے، تو جو اللہ کے تصور میں ہوتا ہے تو اس کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ایک احساس ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ جب تصور شیخ آ جاتا ہے تو 24 گھنٹے آپ شیخ کے پاس رہتے ہیں، جسمانی طور پہ تو ممکن نہیں، قلبی اور روحانی طور پر ہر وقت اس کا چہرہ سامنے رہتا ہے۔ جب آپ
تصور رسول کے، جس کو فنا فی رسول کہتے ہیں، اس حالت میں آپ 24 گھنٹے سرکار کی خدمت محبت میں رہتے ہیں، نظر آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی زیارت کرتے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں، 24 گھنٹے 1760 منٹ ہر وقت آپ انہی کے تصور میں، خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں، تجھ کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گھڑے، اور مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملی۔ تو وہ ہر وقت آقا کے دیدار میں رہتا ہے، اور جو تصور الہی میں ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت پھر امام اعظم ابو حنیفہ ہی کر سکتے ہیں، وہ ہر وقت اس پہ کہ احساس غالب ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ ویسے حدیث تو سبھی سناتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے بندے تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا، دوسرا میں ہوتا ہوں، تم 2 نہیں ہوتے تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 4 نہیں ہوتے چوتھا میں ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ، تو تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، آپ فقر شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہیں۔ ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ جب آپ کا فقہ پڑھیں تو آپ کی ایک قلبی مجلس و صحبت، تو میں نے کہا ساتھی جب پڑھیں گے قریب ہوں گے، جب کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کا فیض آتا ہے، یہ بڑی پکی بات ہے، میں گپ نہیں مار رہا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، میری صحبت میں بیٹھنا ہے میری سیرت پڑھو، حدیثیں پڑھو، میری محبت کی باتیں کرو۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو اس کی کتابیں پڑھو، اس کا ذکر شروع کر دو۔ ان ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، تو ان خیالوں میں مصروف ہونا یہی عبادت ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ عمل کی ضرورت ہے، عمل تو ہم نے کرنا کوئی نہیں، عمل تو ہم سے ہوتا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نمازیں پڑھنی ہیں پیر صاحب پڑھیں، روزے بھی پیر صاحب رکھیں، حج زکاتیں بھی پیر صاحب کریں، ہم بیٹھے بٹھائے بس ہمیں اللہ دے دے۔ ممکن ہے یہ بشرطے کہ صحبت شیخ، اگر جسمانی نہیں تو روحانی صحیح۔ تو آپ لوگ اس میں بزی رہے، بڑا اپنے قیمتی وقت دیا، اور میرے پاس الفاظ نہیں شکریہ کے لیے۔ جتنے بھی انتظامیہ ہیں، محسنین ہیں، دور دور سے چل کے آئے، اتنی شدید گرمی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر پانی کے میں بھی نہا رہا ہوں، لیکن کوئی بوجھ نہیں، کوئی طبیعت کے اندر گرانی نہیں ہے۔ اب کیا کرے بندہ، گہرائی میں جایا کرے۔ ہمارا بیٹا کہہ رہا تھا نا، حضور نے فرمایا اللہ مجھے علم نہیں چاہیے، صرف علم نافع چاہیے، علم نافعا رزقا حلالا طیبا عقلا کاملا قلبا خاشعا دعاء مستجابا۔ ان کی حقیقت پہ جائیں۔ اب یہ بات تعلیم کے لیے عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ میں کسی مزار پہ آج تک نہیں گیا مگر اس صاحب مزار سے ملاقات کی ہے، ملاقات ہوتی ہے، صحبت ملتی ہے، ہم کلام بندہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں یاد کسی صحابی کہ میں نے کوئی حدیث پڑھی ہو قال فلاں اور اس کا قرب اور دیدار سے مشرف اللہ نے نہ کیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ، قال رسول۔ سائیں توکل شاہ بالوی کہنے لگے مفتی صاحب یہ حدیث نہیں ہے۔ کہا حضور کتاب میں لکھا، فرمایا تو کتاب سے پڑھ رہا ہے، میں آقا کے چہرے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ان پاکوں کی تعلیمات اور حقیقی جو فیضان ہے، کردار جس کو کہتے ہیں، رزق حلال جس کو کہتے ہیں، وعدہ پورا کرنا کہتے ہیں، امانت کی پاسداری کہتے ہیں، سچ بولنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔